یہ سوچنا بھول جائیں کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ جدوجہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آخری منزل تک پہنچ جائیں، بلکہ جدوجہد خود ایک منزل کا نام ہے۔ ایک پرسکون مشکلات کے بغیر زندگی کی خواہش کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ لوگ اپنی تمام زندگی مستقبل کی دھن و دولت کی نظر کر دیتے ہیں، بغیر یہ تلاشنے کے کہ وہ دراصل انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں۔ حال میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی معانی خیز ہو۔ خوشی کو کسی ہدف کے طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی زندگی جی رہے ہیں اور آپ کی زندگی کس گہرائی تک پرسکون ہے۔ حتمی تجربے کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کا اصل مقصد اہداف کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ مسلسل ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں صرف زندہ رہنا ہی زندگی نہیں، انسان کو کسی چیز کے لیے زندہ رہنا ہوتا ہے، ایسا جو آپ کی زندگی میں مقصد ڈال دے، جس پر یقین کیا جا سکے۔ ہمیں ہر صبح بستر سے اٹھنے اور دن بھر مشقت کرنے کے لیے ایک وجہ درکار ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمیں جینے کے لیے وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام مشکلات کو کسی کھیل کی طرح کھیلیں، اور ایسے کھیلیں کہ آپ کو مزہ آئے۔ پھر اس کھیل کو جب آپ پا لیں تو پھر بھرپور شدت سے کھیلیں۔ ایسے کھیلیں جیسا کہ آپ کی زندگی اور صحت اس پر انحصار کرتی ہو۔ اپنی تمام زندگی ایک ایسی سیڑھی چڑھنا جس کا جھکاؤ ایک غلط دیوار کی طرف ہو۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے خود سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھیے۔ فرسٹ آف آل، خود سے پوچھیے کہ میں کس چیز سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اپنی منزل کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے آپ کو اپنی منزل کے راستے میں آنے والی مشکلات سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے کام سے لطف اندوز ہوں گے، اتنا زیادہ آپ اس سے پیسہ کمائیں گے۔ اب نمبر 2 جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا کرنے میں زیادہ اچھا ہوں۔ جس چیز کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہی اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہی اس سوال کا بہترین جواب ہے۔ آپ کو اپنی ذہانت کو بڑھانا ہوگا اور اپنے قدرتی وسائل کو بہترین طور پر استعمال کرنے کا گر سیکھنا ہوگا۔ اپنی صلاحیتوں کا خود جائزہ لیجیے اور خود کو پرکھیے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات آپ کو اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ آپ مؤثر طریقے سے اپنی قوتوں کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کو ذاتی خوشی نصیب ہو۔ یہ خوشی آپ کو پیسہ کمانے کی دھن میں پاگل ہونے سے بچائے گی۔ تو آ ہی جائے گا، لیکن آپ کو اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کی خواہشات لاتعداد ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ اس لیے جو چیز ہم زندگی سے چاہتے ہیں اس کی قیمت ہمیں اس محدود مدت میں حاصل کرنا ہوگی۔ یہ قیمت بہت سی اقسام مثلاً وقت، قوت، درد، قربانی کی شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش اور دوسری چیزیں جن کی آپ خواہش کرتے ہیں، ان کے درمیان تنازع ہو سکتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 you have to ask from yourself، کیا میں یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ بہت سے مواقع اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ آپ دراصل اس قیمت کو ادا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو اس بات کا خود بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا آپ واقعی خود کو اس کام کیا آپ اسے ہر قیمت پر پانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک مضبوط بنیاد رکھیں تو پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ پچھلے 5 سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہ 5 سوال خود سے پوچھیے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں جو کہ خاموش ہے اور جہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو جتنے وقت کی ضرورت ہو آپ اتنا وقت لیں۔